تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں. تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قربانی اصل میں قربان سے ہے، یعنی قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے، جس کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کی خوشنودی تلاش کرتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں قربت اللہ قربانا، میں نے اللہ کے لیے قربانی دی. چنانچہ چونکہ انسان قربانی سے قرب الہی کا طالب ہوتا ہے، اس لیے اس فعل کا نام بھی قربانی ہوا. اور نمبر 2، قربانی کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ قربانی کیا ہے. ایک تصویری زبان میں تعلیم ہے جسے جاہل اور عالم سب پڑھ سکتے ہیں. وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا کسی کے خون اور گوشت کا بھوکا نہیں، وہ تو وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ہے. ایسا پاک اور عظیم شان ہے، نہ تو کھالوں کا محتاج ہے، نہ تو گوشت کے چڑھاوے کا، بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی خدا کے حضور میں اسی طرح قربان ہو جاؤ، اور یہ بھی تمہارا قربان ہونا ہے کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی پیارا جانور قربان کر دو. نمبر 3، یہ بھی ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا قربانی خلاف عقل ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہوں گی کہ قربانی یہ خلاف عقل ہے. تو جو لوگ قربانی کو خلاف عقل کہتے ہیں وہ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ پوری دنیا میں قربانی کا رواج ہے، اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ کے بدلے میں قربانی کی جاتی ہے. یہ سلسلہ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے. ہم بچے تھے تو یہ بات سنی تھی کہ کسی کو زہریلے سانپ کاٹے تو وہ انگلی کاٹ دی جائے تاکہ پورا جسم زہریلے اثر سے محفوظ رہے. گویا انگلی تمام جسم کے لیے قربان کی گئی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آ جائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ گھی ہو، آٹا ہو، گوشت ہو وغیرہ قیمتی اشیاء اس پیارے دوست کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اس سے بھی زیادہ عزیز ہو تو مرغے، مرغیاں، یہاں تک کہ بکرے قربان کیے جاتے ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی عزیز آ جائے تو گائے اور اونٹ بھی قربان کر دیے جاتے ہیں. اور طب میں دیکھا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتی کہ کوئی جاندار قتل ہو، وہ بھی اپنے زخموں کے سینکڑوں کیڑوں کو مار کر اپنی جان پر قربان کر دیتے ہیں. تو اس سے اوپر چلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا لوگوں کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے. مثلا بھنگی کی تمام قوموں کی عید ہی کا دن ہو، مگر ان بیچاروں کے سپرد وہی کام ہوتا ہے. بلکہ ایسے ایام میں ان کو اور زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کی آسائش و آرام کی خاطر کوئی گندگی کسی گزرگاہ میں نہ رہنے دیں. گویا ادنا کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان ہوئی. اور اسی طرح ادنا سپاہی
اپنے افسر کے لیے اور وہ افسر اپنے اعلیٰ کے لیے اور وہ اعلیٰ اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے. پس خدا نے اس فطری مسئلے کو برقرار رکھا اور اس قربانی میں تعلیم دی کہ ادنا اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب ویڈیو کے نیچے العالمین. سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن